آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں سے 7 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ۔ نون لیگ نے 5 اور پیپلز پارٹی نے 2 سیٹوں پر میدان مار لیا۔ 11 ڈڈیال سے لیگی امیدوار اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب۔ L2 میرپور چکسواری سے جیالہ امیدوار قاسم مجید 12,904 ووٹ لے کر فاتح۔ L3 میرپور سٹی کی نشست بھی پیپلز پارٹی کے نام۔ یاسر سلطان 11,676 ووٹوں کے ساتھ کامیاب۔ L4 کی سیٹ لیگی امیدوار چودھری رخسار احمد لے اڑے 20,172 ووٹ حاصل کیے۔ L7 ومبر کی نشست بھی مسلم لیگ نون کے نام۔ چودھری طارق فاروق 35,287 ووٹوں کے ساتھ فاتح۔ L9 کوٹلی سے بھی لیگی امیدوار کی فتح۔ انجینئر عمیر نعیم نے 31,080 ووٹ حاصل کیے۔ L13 کوٹلی سے بھی نون لیگ کامیاب۔ راجہ یاز احمد 21,856 ووٹ لے کر فتح سمیٹی۔ انتخابات متنازع ہوئے تو آنے والی حکومت کا مینڈیٹ بھی متنازع ہوگا۔ متنازع مینڈیٹ رکھنے والی حکومت ملک کو درپیش چیلنجز اور عوامی مسائل کا مؤثر حل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھے گی۔ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہی مسائل کے پائیدار حل کی ضمانت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شفاف انتخابی عمل کو سیاسی استحکام جمہوری مضبوطی کے لیے بنیادی شرط قرار دے دیا۔ مظفر آباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ کشمیر کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن ہے۔ چاہتے ہیں کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام ہی کریں۔ قومی مسائل کے حل کے لیے شفاف، آزاد اور منصفانہ انتخابات ناگزیر ہیں۔ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ جس انداز میں حل ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو سکا۔ نون لیگ پہلے مرحلے میں سادہ اکثریت حاصل کر لے گی۔ رانا ثناء اللہ نے پہلے مرحلے میں 13 میں سے 8 یا 9 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا 11 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں، یہ ضرور کہا ہے ہم 11 سیٹوں پر جیتنے کی کوشش کریں گے۔ بلاول بھٹو نے میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا۔ الیکشن کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے جو نون لیگ کو قبول ہوگا۔ امید کرتے ہیں الیکشن کا فیصلہ پیپلز پارٹی بھی قبول کرے گی۔ پیپلز پارٹی کا کوٹلی آزاد کشمیر میں نون لیگ کے امیدوار پر جعلی ووٹ ڈالنے کا الزام۔ نون لیگ اور آزاد کشمیر الیکشن کمیشن پر کھل کر تنقید۔ ندیم افضل چند نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ وہ جیت رہے ہیں تو یہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کرتے۔ انہوں نے کشمیر کی گندم بند کر دی۔ کشمیر کے لوگوں کو آٹا چاہیے، یہ بسیں دے رہے ہیں۔ زراعت پنجاب حکومت کی ترجیح نہیں، آدھا پنجاب ڈبو دیا۔ سعید غنی نے کہا، آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء آزاد کشمیر جا کر اعلانات کر رہے ہیں۔ اچھا ہوتا بسیں انتخابی مہم سے پہلے دے دی جاتی۔ آزاد کشمیر میں گولیاں چل رہی ہیں، ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن بولے، زبردستی اور دھونس سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے۔ یہ 2014 کی طرح کشمیر میں خیرات کا مینڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خیراتی مینڈیٹ والی اور فارم 47 کی پیداوار نون لیگ کشمیر میں ماحول خراب کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب کی ترقی سے ڈر لگتا ہے، اتنا وقت نہیں کہ مخالفین کی باتوں کا جواب دوں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا نواز شریف کے بیان کا مقصد کشمیر کے سربراہ کی سرپرستی کرنا تھا۔ نواز شریف تو وزیر اعظم کے بھی وزیر اعظم ہیں، وہ تو کشمیری ہیں۔ کشمیر بسیں بھیجنے سے پہلے تمام رولز اینڈ ریگولیشن پر عمل درآمد کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بولے، پنجاب کی ترقی پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ کراچی میں 15 سال ہو گئے، ان سے ایک سڑک نہیں بن پا رہی۔ کشمیر میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران کوٹلی قلعہ کے نکیال میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ L9 سے PP امیدوار جاوید کے مطابق فائرنگ سے جیالہ کارکن مختار جاں بحق ہوا۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں دربار بابا شادی شہید کے پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ DRO کے مطابق شرپسندوں نے پولنگ بوتھ چھین کر آگ لگا دی۔ بیلٹ باکس میں 232 ووٹ تھے۔ شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ حلقہ L6 کے 3 پولنگ اسٹیشنز پر لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے، پولنگ روک دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے مسلح افراد نے عملے سے بیلٹ باکس چھیننے کی کوشش کی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں تمام سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ کی پریس کانفرنس، کہا سماہنی میں پولنگ کے دوران مداخلت کرنے پر ایک شخص کو گرفتار کیا۔ الیکشن کے دوران 1-2 واقعات ہو جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کا کامیاب انعقاد، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تشدد کا راستہ اپنا لیا۔ پولیس کے مطابق کالعدم تنظیم کے راولہ کوٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش،
روکنے پر فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا راولہ کوٹ کے مضافات میں سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ، رینجرز کے سپاہی علی رضا نے جام شہادت نوش کیا۔ فسادی عناصر نے رینجرز اور پولیس کی ایک گاڑی کو بھی نذر آتش کیا۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے، ہم اسے بری طرح سے شکست دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مشیگن میں خطاب، کہا امریکہ نے ایران کی بحریہ، فضائی، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا، ڈرون اور میزائل بنانے کی زیادہ تر صلاحیت بھی ختم کر دی۔ ایران اب ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے، ہم سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس وقت تہران کے ساتھ انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ ایران کی مستقبل میں کسی بھی حملے پر مزید شدت سے جواب دینے کی وارننگ، آپ نے ہرمز میں مزید 6 جہازوں کو روکنے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران پر بلا اشتعال حملے کے بعد امریکہ مشکلات اور الجھن کا شکار ہے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ جنگ کے بعد ایران 3 دن میں ہتھیار ڈال دے گا، لیکن اب مہینوں بعد امریکہ اپنی پیدا کردہ صورتحال میں پھنس چکا ہے۔ جب عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آ جاتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے ہرمز کے انتظام کے لیے ایران اور عمان کے درمیان بات چیت کو مثبت قرار دیا۔ اردن کا اسرائیل کے سرحدی علاقے میں 2 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، ڈرونز کس کی جانب سے بھیجے گئے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب نے عراق سے ہونے والے ڈرون حملے ناکام بنا دیے، عراقی مسلح گروپوں نے مشرقی دارالحکومت ریاض میں واقع تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق حملے ایران سے وابستہ ملیشیا نے کیے، اپنے دفاع کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم کا سیکیورٹی حکام کو عراقی سرزمین سے سعودی عرب پر ہونے والے ڈرون حملوں سے متعلق تحقیقات کا حکم۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، برطانوی خام تیل $7.97 فی بیرل سستا، قیمت $88.81 ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی $6.61 فی بیرل کمی، $82.70 فی بیرل میں فروخت۔ بربن کروڈ $12.2 کمی سے $84.85 فی بیرل پر آ گیا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک روز کے لیے پھر رد و بدل، ڈیزل ₹3.37 مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں ₹1 فی لیٹر کمی، ڈیزل کی نئی قیمت $386.83 فی لیٹر ہو گئی، پیٹرول $334.18 فی لیٹر ملے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق 28 جولائی کے لیے کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے پاکستان میں سفیر جانگ زائی ڈونگ کی ملاقات، مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا، دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے فیصلوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ چینی سفیر نے کہا، چین پاکستان کو اپنا آئرن برادر سمجھتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی ارکان کانگریس کی ملاقات، پاک امریکہ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ تجارت، نجی شعبے کی شراکت داری، اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پائیدار علاقائی استحکام کے انحصار معاشی ترقی، تجارت اور رابطہ کاری پر ہے۔ امریکی وفد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کردار کو سراہا۔ وفد نے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کی بھی ملاقات۔ جنرل سید عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں قومی سلامتی، پیشہ ورانہ امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آئندہ 1.5 ماہ کے لیے شرح سود 11.5% پر برقرار، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے، مہنگائی کا پچھلے سالوں میں ٹرینڈ نیچے کی طرف تھا۔ جولائی سے فروری تک اوسطاً مہنگائی 5.5% تھی۔ مالی سال 2026-27 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے تناسب سے 0 سے 1% رہے گا۔ عالمی حالات کے باوجود بھی یہ اندازہ برقرار ہے۔ مالی سال 2027 میں حکومتی کوششوں سے ایکسپورٹس بہتر ہوں گی۔ 27 اپریل سے پالیسی ریٹ 11.5% پر برقرار ہے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، تحصیل جلال پور پیروالا میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، 5 بستیاں زیر آب۔ دریا کے کنارے آباد علاقوں سے مکینوں کی نقل مکانی، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑھنے سے بند ٹوٹنے پر رحیم یار خان کے 3 دیہاتوں میں پانی آ گیا، کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ شیخو پورہ میں گاؤں ہڈیارہ ورکاں سمیت کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ فیروز والا کے نالا بھیٹ کے بند ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے، گھروں میں 8 فٹ پانی جمع۔ سیلابی ریلی کی زد میں آ کر شیخو پورہ لاہور سیکشن پر ریلوے ٹریک پل ٹوٹ گیا، لاہور فیصل آباد سیکشن پر متعدد ٹرینیں منسوخ ہو گئیں، کچھ کا روٹ تبدیل کر دیا گیا۔
دریائے راوی میں سدنائی کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں کالا باغ چشمہ اور تونسا اور گڈو کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ خان کی، قادر آباد اور تریمو پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ پنجاب میں کھلی جگہوں، نہروں، جھیلوں اور تالابوں میں نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دفعہ 144 نافذ۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ضلع تھرپارکر میں آج ہلکی بارش متوقع ہے۔ اگلے 3 روز کے دوران کراچی میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران، جبکہ میدانی علاقوں میں 29 جولائی سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔